بسم اللہ العقیدۃ الواسطیہ ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ عز و جل کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے، اور پھر قرآن میں کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو یہ ظاہر میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب سی بات ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معاملہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں ساتویں آسمان پر اترتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑا معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو اس بات کو ہم نے پچھلے ہفتے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ سب سے پہلے تو معیت کے کیا معنی ہیں، ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں، وہ ہم نے سمجھایا آپ کو، اور پھر اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہے، عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی تھی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، بس سمجھانے کے لیے انہوں نے دی مثال کی چاند آسمان پر ہوتا ہے لیکن چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مخلوق اوپر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، تو لیس کمثلہ شیء، اللہ عز و جل کی ذات، تو وہ عرش پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت آ چکی تھی۔ عبداللہ بن طاہر بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کے پاس اسحاق ابن راہوی، آپ جانتے ہیں امام تھے، یعنی بخاری رحمہ اللہ کے استادوں میں سے، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن طاہر کے پاس آیا اور کہا کہ ما هذه الحدیث التي ترونها، قلت ای شیء اصلح اللہ الامیر، کن حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی مطلب کیا کہتے ہیں آپ لوگ ان حدیث کے بارے میں جس کو تم لوگ روایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ہر جگہ، تو کون سی روایت، کون سی حدیث؟ کہا کہ ترون ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا، نعم، رواها الثقات الذين يرون الاحكام، قال ينزع ويدع عرشه، قلت يقدر ان ينزل من غير ان يخلو العرش منه، سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، نہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آخری آسمان پر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن طاہر نے کہا کہ ہاں، اس حدیث کو تو بڑے ہی ثقہ راویوں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے دین کے بہت سارے احکام پر حدیث ذکر کی ہیں، ان محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابن راہوی نے کہ کیا مطلب ینزل ویدع عرشہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور عرش کو چھوڑ دیتا ہے؟ جیسے آج کل کے لوگوں کا بھی دماغ ہے، مطلب ایسے آج کل کے لوگوں کا نہیں، یہ دوسرے جو فرق ہیں معطلہ مشبہہ وغیرہ کا، ان کا دماغ، ان کا عقیدہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر آسمان پر آ جائے گا؟ تو عبداللہ ابن طاہر نے کہا یقدر ان ينزل من غیر ان يخلو العرش منه، نہیں، اللہ عز و جل تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ عرش کو چھوڑے بغیر وہ نازل ہو آسمان دنیا پر، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کی بات ہے کہ ہم اور آپ آفس سے نکلتے ہیں تو مطلب آفس خالی رہتی ہے، ہم باہر ہوتے ہیں، باہر سے اندر آتے ہیں تو باہر کا خالی ہوتا ہے، یہ میری اور آپ کی ذات ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات وہ نہیں ہے۔ تو آپ کیوں اللہ عز و جل کی ذات کو مجھ سے اور آپ سے تشبیہ دیتے ہو؟ کیوں ذکر کیا میں نے یہ؟ کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معیت، اللہ عز و جل کی معیت اور عرش پر مستوی ہونے، ان دونوں میں تطبیق، یعنی ان دونوں کو جمع کر کے پچھلے ہفتے ہم نے جو سمجھایا تھا آپ کو، اس کے بعد آخر میں ایک بات کہی، بہت ہی اہم بات، انہوں نے کہا کہ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، کہا کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، اور پھر وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن بعض جھوٹے خیالات کے حامل لوگ، بعض جھوٹے خیالات کے حامل لوگ، جی بالکل، یہاں پر ولیکن یصان عن الظنون
الکاذبہ، کہ بعض جھوٹے خیالات کے لوگ وہ طرح طرح کے گمان پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں. جب یہ بات مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اگر اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے یا اللہ تعالیٰ آسمان میں، جیسا کہ قرآن میں کئی مرتبہ یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، ٹھیک، تو آسمان میں کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو آسمان میں جگہ دی، اور اسی طرح یا پھر اللہ یعنی ایک آسمانی عرش پر ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے تو پھر آسمان اوپر ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو آسمان اوپر ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین اوپر ہے تو وہ نیچے آسمان نیچے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جگہ دیتا ہے آسمان. استغفر اللہ، کیا یہ مطلب ہے اس کا کہ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ایک جگہ مقرر کر دیتے ہیں. جگہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب عرش پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کو جگہ دی ہے. یہ خیال پیدا کرتے، یہ وہم پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ هذا باطل باجماع اہل العلم والایمان، کہ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر، یہ اجماع اہل علم اور اجماع اہل عقیدہ سے باطل ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو آسمان اٹھائے گا، اللہ رب العالمین کو آسمان جگہ دے گا، یا اللہ رب العالمین کو آسمان سایہ دے گا، باطل ہے. یہ عقیدہ باطل ہے. کیسے اللہ رب العالمین کو آسمان جگہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ عز و جل نے اپنی کرسی کے متعلق فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض. ارے جس کی کرسی آسمان و زمین پر کشادہ ہے، جس کی صرف کرسی آسمانوں اور زمین پر کشادہ ہے، آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس اللہ کو آسمان جگہ دے گا، اس اللہ کو زمین جگہ دے گی صرف کرسی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کرسی تو موضع القدمین ہے، کرسی اللہ عز و جل کے قدموں کی جگہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں آپ کہ جو کرسی آسمانوں اور زمینوں کو احاطہ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو جو کرسی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ آسمان اللہ تعالیٰ کو جگہ دے گا. کیسے سوچتے ہیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو سایہ دیتا ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کو جگہ دیتا ہے، جس کی صرف کرسی سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. کہتے ہیں کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کو جگہ دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ عز و جل تو وہ ذات ہے جو خود آسمان اور زمینوں کو پکڑے ہوئے، تھامے ہوئے ہے. اگر اللہ نہ پکڑتا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین ان کو نہ پکڑا ہوتا تو یہ تو زائل ہو جاتے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. تو کیسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کو آسمان نے جگہ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کیسے آسمان اللہ عز و جل کو جگہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمان کو پکڑا ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے، ہاں اس کی اجازت کے بغیر. کیسے آسمان کو اللہ رب العالمین کو جگہ دے سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ارے آسمان کو تو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ہم آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو کیسے آسمان اللہ تعالیٰ کو جگہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ رب العالمین کے نشانیوں میں سے، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، جو اللہ رب العالمین کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان زمین قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم. تو کیسے آسمان و زمین اللہ عز و جل کو جگہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ خیال، یہ گمان کہ اگر کوئی کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے تو یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ آسمانوں نے اللہ عز و جل کو جگہ دیا ہے، یہ غلط ہے. یہ
اللہ عز و جل کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ دینے کے برابر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں مدیر آفس میں ہے تو آفس نے مدیر کو جگہ دی ہے، فلاں شخص گھر میں ہے تو اس شخص کو اس گھر نے جگہ دی ہے، لیکن اللہ عز و جل اس کے شایع نشان ہے، اس کے شایع نشان وہ عرش پر ہے، اور اتنی بڑی کرسی جو آسمان اور زمینوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ اتنی بڑی کرسی اللہ کے صرف پیروں کی جگہ ہے۔ تو اس طرح کے اوہام و خرافات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے پیروں کی جگہ، یہ کسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس کا قول ہے کہ الکرسی موضع القدمین۔ جی جزاک اللہ۔ اور شیخ صاحب میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی ایک بات کہ ابھی آپ نے شیخ اسحاق ابن راہویہ کا ذکر کیا، صحیح نام بول رہی ہوں میں؟ امام مسلم کے جو استاد محترم تھے، امام تو بخاری کے استاد نہیں، امام مسلم، اچھا آپ نے ویسے امام بخاری بولا لیکن آواز کٹ گئی تھی، مجھے لگا شاید آپ نے بولا کہ دونوں کے، امام بخاری اور مسلم کے، کیونکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں میں پڑھ رہی تھی بچوں کو پڑھانے کے لیے، امام بخاری اور مسلم کے نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے محدثین کے استاد سید الحفاظ بھی کہا جاتا ہے، سید الحفاظ یعنی محدثین کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو شیخ صاحب آپ نے ان کا بتایا نا کہ انہوں نے پوچھا، مجھے وہ ذرا مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب تم وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہو اللہ آسمان نے دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو کیا وہ امام ابن راہویہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن طاہر کے پاس ایک دن گیا، جی، اور یہ عبداللہ بن طاہر کون ہے؟ عبداللہ بن طاہر کے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ خراسان کے حاکم تھے، بڑے ہی انصاف پسند بادشاہ تھے، ان کی کنیت ہے ابو العباس، خراسان کے یہ حاکم تھے۔ تو ان کے پاس گئے، کون؟ اسحاق ابن راہوی ہے نام شاید، راہوی جی، ہاں، یہ عبداللہ ابن طاہر کے پاس گئے اور کہا ما هذه الحديث الذي ترونها، انہوں نے کہا، عبداللہ بن طاہر نے اسحاق ابن راہویہ سے کہا کہ ما هذه الحديث التي ترونها، یہ حدیث جو تم لوگ روایت کر رہے ہو یہ کیا حدیثیں ہیں؟ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، جی جی، تو پہلے بھی مجھے لگتا ہے آپ نے مطلب اس طرح ہی شاید، یا میں نے سننے میں مجھے غلطی ہوئی اس لیے میں نے دوبارہ پوچھ لیا، مجھے لگا کہ اسحاق ابن راہویہ جو ہیں انہوں نے کہا، تو تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ استاد ہیں، تو وہ انہوں نے یہ سوال کیا، میں اس لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی تھی۔ اگر میں بولا بھی تو ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ تو محدث ہے نا، امام بخاری کے استاد ہیں، جی جی، امام بخاری کے استاد یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن طاہر کے پاس جو کہ امیر خراسان ہیں ان کے پاس میں گیا، تو انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاہر یہ سوال کیا اسحاق ابن راہویہ سے کہ کیا حدیثیں بیان کر رہے ہیں آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اصلح اللہ الامیر، اے امیر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، کون سی حدیثوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ روایت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر نازل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس حدیث کو تو بڑے بڑے محدثین اور فقہ راویوں نے اس کو ذکر کیا ہے، جو احکام پر مشتمل بہت سارے حدیث کو، تو عبداللہ بن طاہر نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر آسمان پر آتا ہے؟ تو اسحاق ابن راہویہ نے کہا یہ ضمائر کا بڑا لفڑا ہے، ضمائر اسی لیے اس میں ظاہر سے کام لینا اچھا ہے۔ جی جی، نہیں مطلب مجھ سے سننے میں ہو گیا یا آپ سے بیان کرنے میں ہو گیا، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا میں ضمائر میں گڑبڑ مجھ سے ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ تو اسحاق ابن راہویہ نے کہا پھر کہ یقدر ان ينزل من غیر ان يخلو العرش منه، کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ عرش کو چھوڑے بغیر آسمان دنیا پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے۔ جی جی جی، جزاک اللہ۔ اگلی بات ساری واضح تھی، بس شروع میں وہ ناموں کی تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، تو میں نے کہا میں ذرا کیوں نہیں پوچھ لیا آپ نے سیدھے سننے کے بعد؟
نہیں बीच में मुझे वाकये के बीच में काटना नहीं ना मुनासिब लगा, बस शुरू में वो कंफर्म हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। सही है। चलिए उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, यानी मौजू यहाँ से थोड़ा सा फिर चेंज होता है। चेंज नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक भी पिछले अल्लाह की सिफात से ही है, समझिए अल्लाह की मईयत, अल्लाह का। अब हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जिस सिफत को पढ़ने जा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क़ुर्बत है, सिफत क़ुर्ब है कि अल्लाह ताला करीब है अपने मखलूक से। यदखुलु फिल ईमान बिल्लाह अन्नहु करीबुन मिन खल्क़िही, अन्नहु करीब, यानी ईमान बिल्लाह में ये बात भी दाखिल है कि इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक से करीब है, अपने मखलूक से करीब है। वक़द दखल फी ज़ालिका अल-ईमान बिअन्नहु करीबुन मिन खल्क़िही, वक़द दखल फी ज़ालिका, और ये बात भी दाखिल है उसमें, यानी किसमें दाखिल है, तो आप फिर से उसको याद करें जो शुरू में हमने बताया था, यानी फीमा वसफ़ बिही नफ्सहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के लिए जिन सिफात को मुत्तसिफ किया है उनमें ये बात भी दाखिल है, ईमान लाना अल्लाह पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक से करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क़ुर्ब, इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी आयतें हैं। यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक आयत और एक हदीस जिक्र की है, कमा क़ाल सुब्हानहु व तआला वइज़ा सअलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब के सिलसिले में बहुत सारे हदीस हैं। हदीस आप लोग बार बार सुनते होंगे जो हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा, वइन इक़्तरब इलैया शिब्रुन इक़्तरबतु इलैहि ज़िराअन वइन इक़्तरब इलैया ज़िराअन इक़्तरबतु इलैहि बाअन वइन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। एक और रिवायत में है, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन वमन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन। इस हदीस में भी देखेंगे आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर एक बालिश मुझसे करीब होता है तो मैं एक हाथ उससे करीब होता हूँ, और अगर एक हाथ मुझसे करीब होता है तो मैं 4 हाथ उससे करीब होता हूँ, और अगर वो मुझे मेरे पास चल कर आता है तो मैं दौड़ कर उसके पास आता हूँ। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत में है कि जो भी मेरे करीब होता है मैं उससे, एक बालिश मुझसे करीब होता है मैं एक हाथ उससे करीब होता हूँ। तो इस हदीस में भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की सिफत क़ुर्ब का सबूत मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे करीब है। तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, अगर इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, इस मौजू को आप समझ चुके हैं, तो अल्लाह ताला हमारे करीब है, इसको भी आप समझ जाएंगे आसानी से इंशाअल्लाह। याद रखें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के क़ुर्ब की 2 किस्में हैं। जैसे मईयत के बारे में आपने पढ़ा कि मईयत आम्मा है, मईयत खासा है, और इब्न उतैमिया रहमहुल्लाह ने तीसरी किस्म बयान कर दी कि मईयत खवासुल खास है। मईयत आम्मा यानी अल्लाह ताला सारे इंसानों के साथ है। मईयत खासा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ खास सिफात से मुत्तसिफ लोगों के साथ है, यानी जैसे इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तक़वा हासिल करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और खवासुल खास का मतलब अल्लाह ताला ने नबियों से खास तौर पर कहा कि ला तख़फ व ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि अल्लाह हमारे साथ है। और जो कहा ला तख़ाफ इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ और मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद है कि हम तुम्हारे साथ है। तो जो लोग अल्लाह ताला की मायत को समझ चुके हैं, अल्लाह के क़ुर्ब को समझना भी उनके लिए आसान है। तो उलमा ने क़ुर्ब की भी, क़ुर्ब यानी करीब होना, समझ रहे हैं सब लोग, तो अल्लाह ताला का करीब होना, इसको भी उलमा ने 3 हिस्सों में तक़सीम किया। पहले तो कहा कि क़ुर्बत आम्मा है, अल्लाह ताला सबके करीब है, और फिर
قربات خاصہ نہیں بولیں گے یہاں پر، ایک ہے قربا جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، یعنی ان کی دعا کو سنتا ہے، اور ایک قربت ہے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کے قریب ہے، ان کو ثواب دیتا ہے، ان کو اجر و ثواب دیتا ہے، یہ ایک قسم ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ قربت عامہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سب کے قریب، گنہگار اور فاجر کے قریب اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی ذات اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فاجر اور کسی بدکار اور کسی فاسق کے قریب ہو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرب کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک دعا کرنے والے کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، اس کی دعا سنتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور ایک عبادت کرنے والوں کے اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے، یعنی ان کی عبادت پر اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ پہلی دلیل جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں میں سے بعض کے دلوں میں عجیب پریشانی پیدا ہوگی ہوگی کہ ارے سب تو بار بار ہم بیانوں میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے، اللہ ہم سب کے قریب ہے، یہ کیا بول رہے ہیں حضرت کہ اللہ تعالیٰ سب کے قریب نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم واضح کریں گے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو پہلی بات کی دلیل کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والوں کے قریب ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس آیت کو ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں قریب ہوں، تو میں قریب ہوں، فإني قریب اجیب دعوت الداعی، کہا میں قریب ہوں، کیسے؟ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری دعوت کو قبول کرو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اس آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کے قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور پھر عبادت کرنے والوں کے قریب کے لیے جو حدیث میں نے آپ کو سامنے پہلے سنا ہے، حدیث قدسی کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ والی جو حدیث ہے کہ ایک بالش اگر کوئی بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، کوئی ایک ہاتھ تو میں چار ہاتھ، کوئی چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے قریب آتا ہوں، تو یہ عبادت کرنے والوں کے اللہ رب العالمین قریب ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کو پڑھا ہے اور اس کی کافی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی، اس کی شرح بھی کر دی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فارتفعت اصواتنا بالتکبیر، تو کہتے ہیں کہ تکبیر سے ہماری آوازیں بلند ہونے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اربعوا علی انفسکم، ارے رحم کھاؤ اپنے اوپر، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی گونگے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، نہیں بلا رہے ہو، ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس کو تم بلا رہے ہو وہ تمہارے اتنا قریب ہے جتنا کہ تمہارے سواری تمہارے اونٹ سے اونٹ کی گردن قریب ہے، اس قدر اللہ رب العالمین تمہارے قریب ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کے قریب ہے۔ اچھا، قرآن کی ایک اور آیت دیکھیں آپ، سورہ ہود کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، یہاں غور کریں، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، إِنَّ رَبِّي یعنی فَاسْتَغْفِرُوهُ، تم مغفرت طلب کرو اس سے، تم اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے، وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین مستغفرین تائبین سے قریب ہے، اللہ رب العالمین مستغفرین اور تائبین سے قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب قریب ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح اچھا
یہ تو بات ہو گئی کہ عبادت دو قسمیں بیان کر دی میں نے کہ عبادت کرنے والوں کے اللہ قریب ہے اس کے لیے دلیل، دعا کرنے والوں کے لیے اللہ قریب ہے اس کے لیے دلیل۔ اب کچھ دلائل ایسے ہیں جو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کے قریب ہے، تو کچھ دلائل ہیں اور وہ دلائل کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ ان دلائل کو سمجھیں گے ہم، اب نہیں بلکہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ ویسے تب تک ہر انسان دعا کرے اللہ کو اپنے قریب پائے گا، عبادت کرے اللہ عز و جل کو اپنے قریب پائے گا، اس کی قربت یہاں پر میں بتا دوں۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے قربت کے سلسلے میں، اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے قربت کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ قربت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل، یعنی اہل السنہ والجماعہ، کہ اللہ عز و جل دعا کرنے والے کے قریب ہے، اللہ عز و جل عبادت کرنے والے کے قریب ہے، وہ عرش پر رہتے ہوئے ہمارے قریب ہے، وہ عرش پر رہتے ہوئے عبادت کرنے والے کے قریب ہے، وہ عرش پر رہتے ہوئے دعا کرنے والے کے قریب ہے۔ اور وہ قریب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کو سنتا ہے، دعا کرنے والے کے قریب ہے یعنی وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، عبادت کرنے والے کے قریب ہے یعنی عبادت کرنے والے کو وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر ہم کوئی تشبیہ بیان نہیں کرتے، مطلب مخلوق سے مشابہت نہیں دیتے، یہاں پر ہم تحریف نہیں کرتے، اس کا معنی مطلب ہم نہیں بدلتے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم نہ ہی اللہ عز و جل کی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن کیا اللہ عز و جل ہر کسی کے ساتھ ہے؟ جیسا کہ کچھ اور دلائل سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر کسی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم رکتے ہیں یہاں پر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان بندوں میں سے بنا دے جن کے تو قریب ہوتا ہے۔ آمین۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اللہ کے قریب، کمال تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے قریب، یہ کمال ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ان بندوں میں سے بنا جن کے تو قریب۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔